اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تم میں سے جو خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرتی رہے گی تو ہم اس کو اس کا اجر دوہرا دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے جنت میں عمدہ روزی تیار کر رکھی ہے۔ اے نبی کی بیویو، تم اور عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو، بس تم ایسے نرم لہجہ میں بات نہ کرو کہ جس کے دل میں کوئی بیماری ہے وہ طمع کرنے لگے، اور قاعدے کے مطابق باوقار طریقہ سے بات کیا کرو، اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو، اور سابقہ زمانہ جاہلیت کی طرح اپنی آرائش کی نمائش نہ کرتی پھرو، یعنی باہر نہ نکلا کرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو۔ اے اہل بیت، اللہ تو بس یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی رجس یعنی آلودگی کو دور رکھے، اور تمہیں اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے۔ اور اللہ کی جو آیتیں اور حکمت کی جو باتیں تمہارے گھروں میں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو، بے شک اللہ بڑا باریک بین اور بڑا باخبر ہے۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، اطاعت گزار مرد اور اطاعت گزار عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، صابر مرد اور صابر عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کو بکثرت یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں۔ اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر و ثواب مہیا کر رکھا ہے۔ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب خدا اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو انہیں اپنے اس معاملے میں کوئی اختیار ہو، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے گا۔ اے رسول، وہ وقت یاد کرو جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور آپ نے احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دے، اسے نہ چھوڑ اور اللہ سے ڈر، اور آپ اس وقت وہ بات اپنے دل میں چھپا رہے تھے جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور آپ لوگوں کی طعن و تشنیع سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ بہرحال جب زید نے اس عورت یعنی زینب سے اپنی حاجت پوری کر لی، یعنی اسے طلاق دے دی، تو ہم نے اس خاتون کی شادی آپ سے کر دی تاکہ اہل ایمان پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہ جائے جب وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں اور انہیں طلاق دے کر فارغ کر چکے ہوں، اور اللہ کا حکم تو بہرحال ہو کر رہتا ہے۔ اس کام کے کرنے میں نبی پر کوئی مذائقہ نہیں ہے جو خدا نے ان کے لیے مقرر کیا ہے۔ جو لوگ یعنی انبیاء اس سے پہلے گزر چکے ہیں ان کے بارے میں بھی خدا کا یہی معمول رہا ہے، اور اللہ کا حکم حقیقی اندازے کے مطابق مقرر کیا ہوا ہوتا ہے۔ وہ پیغمبر ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے پیغامات یعنی اس کے بندوں تک پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں، اور وہ اللہ کے سوا اور کسی سے نہیں ڈرتے، اور محاسبہ کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، ہاں البتہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین یعنی سلسلہ انبیاء کے ختم کرنے والے اور مور اختتام ہیں، اور خدا ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کو بکثرت یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ وہ اللہ وہی ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی دعائیں مغفرت کرتے ہیں تاکہ تمہیں دوزخ اور جہنم کی تاریکیوں سے نور یعنی جنت و نعیم کی طرف نکال لائے، اور وہ اہل ایمان پر بڑا رحم کرنے والا ہے۔ جس دن وہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو ان کو سلام سے دعا دی جائے گی، یعنی تم سلامت رہو، اور اس نے ان کے لیے باعزت اجر یعنی بہشت تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی، ہم نے آپ کو لوگوں کا گواہ بنا کر اور نیکوکاروں کو خوشخبری دینے والا اور بدکاروں کو ڈرانے والا اور اللہ کی طرف سے اس کے حکم سے بلانے والا اور رشد و ہدایت کا روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے، اور ایمان والوں کو خوشخبری دیجیے کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے بڑا فضل و کرم ہے، اور خبردار کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کیجیے گا اور ان کی اذیت رسانی کو چھوڑ دیجیے، یعنی اس کی پرواہ نہ کریں اور اللہ پر بھروسہ کیجیے، اور کارسازی کے لیے اللہ کافی ہے۔ اے ایمان والو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں ہاتھ لگانے یعنی مباشرت کرنے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت نہیں ہے جسے تم شمار کرو، لہٰذا انہیں کچھ مال دے کر اور خوبصورتی سے رخصت کر دو۔ اے نبی، ہم نے آپ کے لیے آپ کی وہ بیویاں حلال کر دی ہیں جن کے مہر آپ نے ادا کر دیے ہیں، اور وہ مملوکہ کنیزیں جو اللہ نے بطور غنیمت آپ کو عطا کی ہیں، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں اور آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں
اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، یہ سب بھی حلال ہیں، اور اس مومن عورت کو بھی حلال کیا ہے اگر وہ اپنا نفس نبی کو ہبہ کر دے، بشرطے کہ نبی بھی اسے نکاح کرنا چاہیں۔ یہ اجازت صرف آپ کے لیے ہے، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں جو احکام ہم نے ان پر ان کی بیویوں اور مملوکہ کنیزوں کے بارے میں مقرر کیے ہیں تاکہ آپ پر کسی قسم کی تنگی نہ ہو، اور اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ آپ کو اختیار ہے کہ اپنی ازواج میں سے جس کو چاہیں دور کر دیں اور جس کو چاہیں اپنے پاس رکھیں، اور جن کو آپ نے علیحدہ کر دیا تھا اگر ان میں سے کسی کو دوبارہ طلب کرنا چاہیں تو اس میں بھی آپ کے لیے کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہ اختیار جو آپ کو دیا گیا ہے اس سے قریب تر ہے کہ ان ازواج کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ رنجیدہ نہ ہوں، اور آپ انہیں جو کچھ عطا فرمائیں وہ سب کی سب اس پر خوش ہو جائیں، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے جانتا ہے، اور بے شک اللہ بڑا جاننے والا اور بڑا بردبار ہے۔ اب اس کے بعد اور عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں ہیں، اور نہ ہی اس کی اجازت ہے کہ ان کے بدلے میں اور بیویاں لے آئیں، اگرچہ ان کا حسن و جمال آپ کو کتنا ہی پسند ہو، سوائے ان کنیزوں کے جو آپ کی ملکیت میں ہیں، اور اللہ ہر چیز کا نگران ہے۔ اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو مگر جب تمہیں کھانے کے لیے اندر آنے کی اجازت دی جائے، اور نہ ہی اس کے پکنے کا انتظار یعنی نبی کے گھر میں بیٹھ کر کیا کرو، لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو عین وقت پر اندر داخل ہو جاؤ، تو پھر جب کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ اور دل بہلانے کے لیے باتوں میں نہ لگے رہو، کیونکہ تمہاری باتیں نبی کو اذیت پہنچاتی ہیں مگر وہ تم سے شرم کرتے ہیں اور کچھ نہیں کہتے، اور اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ اور جب تم ان ازواج نبی سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ طریقہ کار تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے پاکیزگی کا زیادہ باعث ہے، اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم رسول خدا کو اذیت پہنچاؤ، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد کبھی بھی ان کی بیویوں سے نکاح کرو، بے شک یہ بات اللہ کے نزدیک بہت بڑی برائی اور گناہ کی بات ہے۔ تم اگر کسی چیز کا ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، بہرحال اللہ ہر چیز کا بڑا جاننے والا ہے۔ ان یعنی ازواج النبی کے لیے اس بات میں کوئی مذائقہ نہیں کہ ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، بھانجے اور ان کی اپنی مسلمان عورتیں اور ان کی مملوکہ کنیزیں ان کے سامنے آئیں، اور اللہ سے ڈرتی رہو، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو جس طرح بھیجنے کا حق ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں اللہ ان پر دنیا و آخرت میں لعنت کرتا ہے اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت پہنچاتے ہیں بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی جرم کیا ہو، بے شک وہ ایک بڑے بہتان اور کھلے ہوئے گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اے نبی، آپ اپنی بیویوں، بیٹیوں اور عام اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ باہر نکلتے وقت اپنے اوپر چادر بطور گھونگھٹ لٹکا لیا کریں، یہ طریقہ قریب تر ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں، اور اللہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور مدینہ میں افواہیں پھیلانے والے اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم آپ کو ان کے خلاف حرکت میں لے آئیں گے، پھر وہ مدینہ میں آپ کے پڑوس میں نہیں رہ سکیں گے مگر بہت کم، وہ بھی لعنت کے مارے ہوئے، وہ جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح قتل کیے جائیں گے۔ جو ایسے لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان میں بھی اللہ کا یہی دستور رہا ہے، اور آپ اللہ کے دستور میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں یعنی کب آئے گی، آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو بس اللہ ہی کے پاس ہے۔ اے سائل، تمہیں کیا خبر شاید قیامت قریب ہی ہو، بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہ وہاں کوئی حامی و مددگار نہیں پائیں گے۔ جس دن ان کے چہرے دوزخ کی آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے تو کہیں گے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور کاش ہم نے رسول کی اطاعت کی ہوتی، اور وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے سرداروں کی اطاعت کی سو انہوں نے سیدھے راستہ سے ہمیں بھٹکا دیا، اے ہمارے پروردگار انہیں دوہرا عذاب دے اور ان پر بہت بڑی لعنت کر۔ اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ
جنہوں نے موسیٰ کو اذیت پہنچائی تھی تو اللہ نے انہیں ان کی ان باتوں تہمتوں سے بری کر دیا اور وہ اللہ کے نزدیک بڑے معزز تھے۔ اے ایمان والو، اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اور درستی اور راستی کی بات کہا کرو۔ اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کرے گا، اور جو بھی اللہ اور اس رسول کی اطاعت کرے گا وہ عظیم کامیابی حاصل کرے گا۔ بے شک ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا، مگر ان سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور وہ اس سے ڈر گئے اور انسان نے اسے بلا تعمل اٹھا لیا۔ بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ تاکہ خدا منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو سزا دے، اور تاکہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کی توبہ قبول کرے، یعنی ان پر نظر توجہ فرمائے، اور بے شک اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اس خدا کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، اور آخرت میں بھی ہر قسم کی تعریف اسی کے لیے ہے، اور وہ بڑا حکمت والا بڑا باخبر ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین کے اندر داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے۔ بڑا رحم کرنے والا بڑا بخشنے والا ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ ضرور آئے گی۔ مجھے قسم ہے اپنے پروردگار کی جو عالم الغیب ہے، جس سے آسمانوں اور زمین کی ذرہ برابر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اور نہ اس ذرہ سے کوئی چھوٹی چیز ہے اور نہ بڑی، مگر وہ کتاب مبین میں درج ہے۔ اور قیامت اس لیے آئے گی تاکہ خدا ان لوگوں کو جزا دے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ یہی وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کے لیے بخشش اور باعزت رزق ہے۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کے بارے میں انہیں جھٹلا کر ہمیں ہرانے کی کوشش کرتے ہیں، یہی وہ بدبخت لوگ ہیں جن کے لیے سخت قسم کا دردناک عذاب ہے۔ اور جنہیں علم دیا گیا ہے وہ جانتے ہیں جو کچھ قرآن آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، اور وہ غالب اور لائق ستائش خدا کے راستہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اور کافر ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہیں ایسا آدمی بتائیں جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم مرنے کے بعد بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے تو تم از سر نو پیدا کیے جاؤ گے۔ کیا یہ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتا ہے یا ایسے جنون ہے؟ پیغمبر اسلام تو نہیں بلکہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ عذاب اور دور دراز کی گمراہی یعنی سخت گمراہی میں مبتلا ہیں۔ کیا انہوں نے اسے نہیں دیکھا جو ان کے آگے پیچھے ہے، یعنی ان پر محیط ہے، یعنی آسمان و زمین؟ اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھنسا دیں یا ان پر آسمان کے کچھ ٹکڑے گرا دیں۔ بے شک اس میں اللہ کی طرف سے رجوع کرنے والے بندہ کے لیے ایک نشانی ہے۔ اور بلا شبہ ہم نے داؤد کو اپنے ہاں سے بڑی فضیلت عطا کی تھی، اور پہاڑوں سے کہا اے پہاڑوں ان کے ساتھ تسبیح کرو، اور پرندوں کو بھی یہی حکم دیا، اور ہم نے ان کے لیے لوہا نرم کر دیا، اور ان سے کہا کہ کشادہ زرہیں بناؤ اور کڑیوں کے جوڑنے میں مناسب اندازہ رکھو، اور اے آل داؤد تم سب نیک عمل کرو، کیونکہ تم لوگ جو کچھ کرتے ہو میں خوب دیکھ رہا ہوں۔ اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، جس کا صبح کا سفر 1 مہینہ کی رات تک تھا اور شام کا 1 مہینہ کی رات تک، اور ہم نے ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کیا۔ اور جنات میں سے کچھ ایسے تھے جو ان کے پروردگار کے حکم سے ان کے سامنے کام کرتے تھے، اور ان جنوں میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرتا تھا ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے تھے۔ وہ ان کے لیے وہ کچھ کرتے تھے جو وہ چاہتے تھے، جیسے محرابیں یعنی مقدس اونچی عمارتیں اور مجسمے، اور بڑے بڑے پیالے جیسے حوض اور گڑی ہوئی دیگیں۔ اے داؤد کے خاندان والو میرا شکر ادا کرو، اور میرے بندوں میں شکر گزار بہت ہی کم ہیں۔ اور جب ہم نے سلیمان پر موت کا فیصلہ نافذ کیا یعنی وہ فوت ہو گئے تو ان کی موت کا پتہ ان جنات کو نہیں دیا مگر اس دیمک نے جو ان کے عصا کو کھا رہی تھی۔ تو جب عصا کھوکھلا ہو گیا اور آپ زمین پر گرے تو جنات پر اصلی حالت کھل گئی کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اتنے عرصے تک اس رسوا کن عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ قبیلہ سبا والوں کے لیے ان کی آبادی میں قدرت خدا کی ایک نشانی موجود تھی، یعنی 2 باغ تھے دائیں اور بائیں، اور ان سے کہہ دیا
گیا کہ اپنے پروردگار کے رزق سے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ شہر ہے پاک و پاکیزہ اور پروردگار ہے بخشنے والا۔ بس انہوں نے روگردانی کی تو ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب چھوڑ دیا اور ان کے ان 2 باغوں کو ایسے 2 باغوں سے بدل دیا جن کے پھل بد مزہ تھے اور جھاؤ کے کچھ درخت اور کچھ تھوڑی سی بیریاں۔ یہ ہم نے انہیں ان کے ناشکرہ پن کی پاداش میں سزا دی، اور کیا ہم ایسی سزا ناشکر انسان کے سوا کسی اور کو دیتے ہیں؟ اور ہم نے ان کے اور ان کی بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت دی تھی سرراہ کئی اور نمایاں بستیاں بسا دیں، اور ہم نے ان میں سفر کی منزلیں ایک اندازے پر مقرر کر دیں کہ جب چاہو راتوں میں دنوں میں امن و عافیت سے چلو پھرو۔ مگر انہوں نے کہا اے ہمارے پروردگار ہمارے سفروں یعنی ان کی مسافتوں کو دور دراز کر دے، اور یہ کہہ کر انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، سو ہم نے انہیں برباد کر کے افسانہ بنا دیا اور بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر بہت صبر کرنے اور بہت شکر کرنے والے کے لیے۔ بے شک شیطان نے ان لوگوں کے بارے میں اپنا خیال سچا کر دکھایا چاچہ انہوں نے اس کی پیروی کی سوائے اہل ایمان کے گروہ کے، اور شیطان کو ان پر ایسا اقتدار نہیں تھا کہ جس سے وہ بے اختیار ہو جائیں، لیکن یہ سب کچھ اس لیے کہ ہم معلوم کریں کہ کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور کون اس سے متعلق شک میں ہے۔ آپ کا پروردگار ہر چیز پر نگران و نگہبان ہے۔ اے رسول ان مشرکین سے کہیے تم ان کو پکارو جنہیں تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو، پھر دیکھو وہ ذرا بھر چیز کے بھی مالک نہیں ہیں، نہ آسمانوں اور زمین میں، اور نہ ہی ان دونوں کی ملکیت میں کوئی شرکت ہے، اور نہ ہی ان میں سے کوئی اس اللہ کا مددگار ہے، اور نہ اس یعنی اللہ کے ہاں کوئی سفارش کسی کو کوئی فائدہ دے گی مگر اس کے حق میں جس کے لیے وہ اجازت دے گا اور جس کو دے گا، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جائے گی تو پوچھیں گے کہ تمہارے پروردگار نے کیا کہا ہے، تو وہ کہیں گے کہ اس نے حق کہا ہے اور وہ بلند و بالا اور بزرگ و برتر ہے۔ آپ کہیے کہ آسمانوں اور زمین سے تمہیں کون روزی دیتا ہے؟ پھر فرمائیے کہ اللہ، اور بے شک ہم یا تم ہدایت پر ہیں یا کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم سے ہمارے جرائم کی بابت باز پرس نہیں ہوگی اور نہ ہم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال ہوگا۔ آپ کہیے ایک دن ہمارا پروردگار ہم سب کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا، اور وہ بڑا فیصلہ کرنے والا یعنی حاکم اور بڑا جاننے والا ہے۔ اب کہہ دیجئے ذرا مجھے تو دکھاؤ وہ جنہیں تم نے شریک بنا کر اس اللہ کے ساتھ ملا رکھا ہے، ہرگز نہیں، بلکہ وہ اللہ ہی ہے جو بڑا غالب اور بڑا حکمت والا ہے۔ اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ وعید کب پورا ہوگا؟ آپ کہیے تمہارے لیے وعدہ کا ایک دن مقرر ہے جس سے نہ تم ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہو اور نہ آگے بڑھ سکتے ہو۔ اور کافر کہتے ہیں کہ ہم نہ اس قرآن پر ایمان لائیں گے اور نہ اس سے پہلے نازل شدہ کتابوں پر، یعنی یا نہ اس پر جو اس کے آگے سے یعنی قیامت اور اس کے عذاب پر۔ اے پیغمبر کاش تم دیکھتے جب ظالم لوگ اپنے پروردگار کے حضور سوال و جواب کے لیے کھڑے کیے جائیں گے اور ایک دوسرے کی بات رد کر رہا ہوگا، چاچے وہ لوگ جو دنیا میں کمزور سمجھے جاتے تھے وہ ان سے کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لے آتے۔ بڑے لوگ کمزور لوگوں سے جواب میں کہیں گے کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا جبکہ وہ تمہارے پاس آئی تھی، بلکہ تم خود ہی مجرم ہو۔ اور کمزور لوگ جواب میں بڑا بننے والوں سے کہیں گے کہ اس طرح نہیں، بلکہ یہ تمہارے شب و روز کے مکر و فریب نے ہمیں قبول حق سے باز رکھا، جبکہ تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں اور اس کے ہمسر یعنی شریک ٹھہرائیں۔ اور یہ لوگ جب عذاب الہی کو دیکھیں گے تو ندامت و پشیمانی کو دل میں چھپائیں گے، یعنی دلوں میں پچھتائیں گے، اور ہم کافروں کی گردوں میں توق ڈالیں گے۔ یہ لوگ دنیا میں جیسے عمل کرتے تھے آج ان کا ہی ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ اور ہم نے جب بھی کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نبی بھیجا تو وہاں کے آسودہ لوگوں نے یہی کہا کہ جس دین کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اسے نہیں مانتے، اور ہمیشہ یہ بھی کہا ہم مال و اولاد میں تم سے بڑے ہوئے ہیں اور ہم کو کبھی عذاب نہیں دیا جائے گا۔ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق
رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو جانتے نہیں ہیں۔ اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تمہیں ہمارا مقرب بارگاہ بنائے، مگر وہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے اسے ہمارا قرب حاصل ہوگا۔ ایسے لوگوں کے لیے ان کے عمل کی دگنی جزا ہے اور وہ بہشت کے اونچے اونچے درجوں میں امن و اطمینان سے رہیں گے۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کے بارے میں ہمیں نیچا دکھانے کے لیے کوشش کرتے ہیں وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے میرا پروردگار اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور جو کچھ تم راہ خدا میں خرچ کرتے ہو تو اس کی جگہ عطا کرتا ہے اور وہ بہترین روزی دینے والا ہے۔ اور جس دن وہ لوگوں کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے کہے گا یعنی پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے پاک ہے تیری ذات، تو ہمارا آقا ہے، نہ کہ وہ، یعنی ہمارا تعلق تجھ سے ہے نہ کہ ان سے، بلکہ یہ تو جنات کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کی اکثریت انہی پر ایمان و اعتقاد رکھتی تھی۔ ارشاد قدرت ہوگا آج تم میں سے کوئی نہ کسی دوسرے کو نفع پہنچا سکے گا اور نہ نقصان، اور ہم ظالموں سے کہیں گے کہ اب عذاب جہنم کا مزہ چکھو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اور جب ان کے سامنے ہمارے واضح آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو بس یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے باپ دادا کے معبودوں سے روکے، اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن نہیں ہے مگر گھڑا ہوا جھوٹ۔ اور جب بھی کافروں کے پاس حق آیا تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، حالانکہ ہم نے نہ انہیں کوئی کتابیں دیں جنہیں وہ پڑھتے ہیں اور نہ ہی آپ سے پہلے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا نبی بھیجا ہے، اور وہ ان سے پہلے گزرے ہوئے نبیوں کو جھٹلا چکے ہیں۔ اور جو کچھ ساز و سامان اور قوت و طاقت ان کو عطا کیا تھا یہ کفار مکہ تو اس کے عشر عشیر کو بھی نہیں پہنچے، لیکن جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو میری سزا کیسی سخت تھی۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم دو ایک ہو کر خدا کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور پھر غور و فکر کرو، یعنی ضرور تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تمہارے ساتھی یعنی رسول خدا میں کسی قسم کا کوئی جنون اور دیوانگی نہیں ہے، وہ صرف ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے تمہیں ڈرانے والا ہے۔ کہہ دیجئے میں نے تبلیغ رسالت کے سلسلہ میں تم سے جو اجر مانگا ہے وہ تمہارے ہی فائدے کے لیے ہے، میری اجرت تو بس اللہ کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار جو کہ بڑا غیب دان حق کو باطل پر ڈالتا یعنی مارتا ہے۔ اب کہہ دیجئے حق آ گیا اور باطل نہ کچھ ایجاد کر سکتا ہے اور نہ دوبارہ پلٹا سکتا ہے، یعنی بالکل مٹ گیا ہے۔ کہہ دیجئے اگر تمہارے خیال کے مطابق میں گمراہ ہو گیا ہوں تو اس کا وبال میری جان پر، اگر میں ہدایت یافتہ ہوں تو اس وحی کا ثمرہ ہے جو میرا پروردگار میری طرف بھیجتا ہے، بے شک وہ بڑا سننے والا ہے، بالکل قریب ہے۔ اور کاش تم دیکھو کہ جب یہ لوگ گھبرائے ہوئے پریشان حال ہوں گے لیکن بچ نکلنے کا کوئی موقع نہ ہوگا اور وہ قریبی جگہ سے پکڑ لیے جائیں گے، اور اب وہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے مگر اتنی دور دراز جگہ سے اب اس ایمان پر دسترس کہاں، حالانکہ اس سے پہلے تو اس ایمان کا انکار کرتے رہے اور بلا تحقیق بہت دور سے اٹکل کے تکے چلاتے رہے۔ سو اب ان کے اور ان چیزوں کے درمیان جن کے یہ خواہش مند ہیں رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی، جیسا کہ اس سے پہلے ان کے ہم مشربوں کے ساتھ کیا جا چکا ہے، یقیناً وہ بڑے شبہ اور شک میں مبتلا تھے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والا ہے اور فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والا ہے، جن کے دو دو تین تین اور چار چار پر اور بازو ہیں۔ وہ اپنی خلقت میں جب چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے اپنی رحمت کا جو دروازہ کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جسے وہ بند کر دے اسے اس یعنی اللہ کے بعد کوئی کھولنے والا نہیں ہے۔ وہ زبردست اور بڑا حکمت والا ہے۔ اے لوگو اللہ کے وہ احسانات یاد کرو جو اس نے تم پر کیے ہیں۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہو؟ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تم کہاں الٹے چلے جا رہے ہو اے رسول؟ اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر جھٹلائے گئے اور تمام معاملات کی بازگشت خدا ہی کی طرف ہے۔ اے لوگو اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے، خیال رکھنا زندگانی دنیا
دنیا کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ ہی بڑا دھوکے باز شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دے۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، لہذا تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ وہ اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے کہ وہ دوزخیوں میں سے ہو جائیں۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ بھلا وہ شخص جس کا برا عمل اس کی نگاہ میں خوشنما بنا دیا گیا ہو اور وہ اسے اچھا سمجھنے لگے، کیا وہ ایک مومن صالح کی مانند ہو سکتا ہے، یا کیا اس کی اصلاح کی کوئی امید ہو سکتی ہے؟ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ بس ان بدبختوں کے بارے میں افسوس کرتے کرتے آپ کی جان نہ چلی جائے۔ جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں یقیناً اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور اللہ ہی وہ قادر ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے تو بادل کو حرکت میں لاتی یعنی اٹھاتی ہیں، پھر ہم اسے ایک مردہ یعنی اجاڑ شہر کی طرف لے جاتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعہ سے زمین کو اس کے مردہ یعنی اجاڑ ہونے کے بعد زندہ یعنی سرسبز کر دیتے ہیں۔ اسی طرح قیامت کے دن لوگوں کا جی اٹھنا ہوگا۔ جو کوئی عزت کا طلبگار ہے تو وہ سمجھ لے کہ ساری عزت اللہ ہی کے لیے ہے، لہٰذا وہ خدا سے طلب کرے۔ اچھے اور پاکیزہ کلام اس کی طرف بلند ہوتے ہیں اور نیک عمل انہیں بلند کرتا ہے، یا اللہ نیک عمل کو بلند کرتا ہے۔ اور جو لوگ آپ کے خلاف برائیوں کے منصوبے بناتے ہیں یعنی بری تدبیریں کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان کا مکر و فریب آخر کار نیست و نابود ہو جائے گا۔ اور اللہ ہی نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر نطفے سے، پھر تمہیں جوڑا جوڑا یعنی نر و مادہ بنا دیا، اور کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی اور بچہ نہیں جنتی مگر اس یعنی اللہ کے علم سے، اور نہ کسی شخص کی عمر میں زیادتی ہوتی ہے اور نہ کمی ہوتی ہے مگر یہ کہ وہ ایک کتاب یعنی لوح محفوظ میں موجود ہے۔ اور یقیناً یہ بات اللہ کے لیے آسان ہے۔ اور پانی کے دونوں ذخیرے برابر نہیں ہیں، یہ ایک میٹھا پیاس بجھانے والا ہے اور پینے میں خوشگوار، اور دوسرا سخت کھاری اور کڑوا ہے، اور ہر ایک سے تازہ گوشت کھاتے ہو اور زیور برآمد کر کے پہنتے ہو، اور تم اس کی کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ وہ پانی کو چیرتی پھاڑتی چلی جاتی ہیں، تاکہ تم اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرو اور تاکہ شکر گزار بنو۔ وہ رات کو دن کے اندر داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، ان میں سے ہر ایک اپنی مکرمات تک رواں دواں ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار، اسی کی حکومت ہے، اور اسے چھوڑ کر جنہیں تم پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ اگر تم انہیں پکارو تو تمہاری پکار کو سن نہیں سکتے، اور اگر بالفرض سنیں بھی تو وہ تمہاری التجا کو قبول نہیں کر سکتے، اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کریں گے یعنی اس سے بیزاری کا اعلان کریں گے، اور خدا خبیر کی طرح تمہیں اور کوئی خبر نہیں دے سکتا۔ اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ ہی بے نیاز ہے جو قابل تعریف ہے۔ وہ اگر چاہے تو تم سب کو عدم آباد کی طرف لے جائے اور تمہاری جگہ کوئی نئی مخلوق لے آئے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والا یعنی گنہگار کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اگر کوئی بھاری بوجھ والا اس کے اٹھانے کے لیے کسی کو بلائے گا تو اس میں سے کچھ بھی نہ اٹھایا جائے گا، اگرچہ وہ رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ اے رسول آپ صرف انہی لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، اور جو باقاعدہ نماز پڑھتے ہیں، اور جو گناہوں سے پاکیزگی اختیار کرتا ہے تو اپنے ہی فائدہ کے لیے پاک باز رہتا ہے۔ آخر کار اللہ ہی کی طرف سب کی بازگشت ہے، اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہے، اور نہ اندھیرا یعنی کفر اور اجالا یعنی ایمان برابر ہیں، اور نہ ہی ٹھنڈا سایہ یعنی بہشت اور تیز دھوپ یعنی جہنم برابر ہیں، اور نہ ہی زندہ یعنی مومنین اور مردے یعنی کافر برابر ہیں۔ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے سنوارتا ہے۔ اے رسول جو کفار مردوں کی طرح قبروں میں دفن ہیں آپ انہیں نہیں سنا سکتے، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں۔ بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشیر و نذیر یعنی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو۔ اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں، ان سے پہلے والے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں۔ ان کے رسول ان کے پاس کھلے ہوئے نشان یعنی معجزے اور آسمانی صحیفے اور روشن واضح ہدایت دینے والی کتابیں لے کر آئے تھے،
پھر میں نے کافروں کو پکڑ لیا، دیکھو میری سزا کیسی سخت تھی۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور پھر ہم نے اس کے ذریعہ سے مختلف رنگوں کے پھل نکالے، اور اسی طرح پہاڑوں میں بھی مختلف رنگوں کی گھاٹیاں ہیں، کوئی سفید اور کوئی سرخ اور بعض سے گہرے سیاہ، اور انسانوں، چلنے پھرنے والے جانوروں اور چوپایوں میں بھی اسی طرح مختلف رنگ پائے جاتے ہیں، اور اللہ کے بندوں میں سے صرف علماء ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ بے شک اللہ غالب ہے اور بڑا بخشنے والا ہے۔ بے شک جو لوگ کما حق کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور باقاعدہ نماز پڑھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس سے پوشیدہ اور اعلانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں، وہ ایک ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں خسارہ نہیں، تاکہ وہ یعنی اللہ انہیں پورا اجر عطا فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے اور زیادہ دے۔ بے شک وہ بڑا بخشنے والا، بڑا قدردان ہے۔ اور جو کتاب ہم نے بذریعہ وحی آپ کی طرف بھیجی ہے وہ برحق ہے اور اپنے سے پہلے والی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کے حالات سے باخبر اور بڑا دیکھنے والا نگران ہے۔ پھر ہم نے اس کا وارث ان کو بنا دیا جن کو ہم نے اپنے بندوں سے منتخب کر لیا ہے، بس ان بندوں سے بعض تو اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں اور بعض معتدل ہیں، اور بعض اللہ کے اذن اور اس کی توفیق سے نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ یہی تو بہت بڑا فضل ہے۔ ان کا صلہ سدا بہار بہشت ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، وہاں ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا، اور وہ بطور شکرانہ نعمت کہیں گے، سب تعریف اللہ کے لیے ہے اور اس کا شکر ہے جس نے ہم سے رنج و غم دور کر دیا ہے۔ بے شک ہمارا پروردگار بڑا بخشنے والا، بڑا قدردان ہے، جس نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے ایسی دائمی قیامت کی جگہ پر اتارا ہے جہاں نہ کوئی زحمت ہوتی ہے اور نہ ہی تھکن محسوس ہوتی ہے، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، وہاں نہ ان کی موت کا فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں، اور نہ ہی ان کے لیے عذاب جہنم میں کوئی کمی کی جائے گی۔ ہم اسی طرح ہر ناشکرے کو سزا دیتے ہیں، اور وہ یعنی دوزخی اس میں چیخیں چلائیں گے، اے ہمارے پروردگار ہمیں یہاں سے نکال اور دار دنیا میں بھیج تاکہ ہم نیک عمل کریں، ایسے نہیں جیسے پہلے کرتے تھے۔ ارشاد قدرت ہوگا، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں نصیحت قبول کرنے والا نصیحت قبول کر سکتا تھا، اور علاوہ برین تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا؟ اب اپنے کیے کا مزہ چکھو، آج ظالموں کا کوئی یار و مددگار نہیں ہے۔ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کا جاننے والا ہے، یقیناً وہ دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ وہ وہی ہے جس نے تمہیں گزشتہ لوگوں کا جانشین بنایا، تو جو کوئی کفر کرے گا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر پڑے گا، اور کافروں کا کفر ان کے پروردگار کے ہاں سوائے قہر و غضب الہی کے اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا، اور کافروں کا کفر صرف ان کے خسارے اور گھاٹے میں اضافہ کرتا ہے۔ اب کہہ دیجئے اے مشرکو، کیا تم نے کبھی اپنے خود ساختہ شریکوں کو دیکھا بھی ہے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے، یا ان کی آسمانوں میں شرکت ہے، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے کہ وہ اس کی بنا پر اپنے شرک کی جواز کی کوئی سند رکھتے ہوں؟ کچھ بھی نہیں، بلکہ یہ ظالم لوگ ایک دوسرے سے محض پر فریب وعدے کرتے ہیں۔ بے شک اللہ اپنی قدرت کاملہ سے آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائیں، اور اگر وہ بالفرض ہٹ جائیں تو اس کے سوا انہیں کون تھام سکتا ہے؟ بے شک وہ اللہ بڑا بردبار اور بڑا بخشنے والا ہے۔ اور یہ لوگ کفار مکہ بڑی سخت قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا پیغمبر آیا تو وہ ایک قوم سے بڑھ کر ہدایت قبول کرنے والے ہوں گے، لیکن جب ان کے پاس ڈرانے والا آ گیا تو اس کی آمد نے ان کی نفرت میں اضافہ کیا، زمین میں سرکشی کرنے اور بری سازشیں کرنے میں اضافہ ہی کیا، حالانکہ بری سازشیں تو اس کو گھیرتی ہیں جو بری سازش کرتا ہے۔ سو کیا اب یہ لوگ پہلے والے لوگوں کے ساتھ خدا کے طریقہ کار کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی ہو؟ تم خدا کے دستور یعنی طریقہ کار میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے کہ مقررہ قاعدے سے پھر جائے۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں کہ وہ دیکھتے کہ ان سے پہلے والے لوگوں کا انجام کیا ہوا تھا، حالانکہ وہ قوت و طاقت میں ان سے بڑے ہوئے تھے۔ آسمانوں اور زمین میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کو عاجز یعنی بے بس کر سکے، وہ بڑا جاننے والا، بڑا قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اگر خدا لوگوں کا ان کے برے اعمال کی پاداش میں جلدی مواخذہ کرتا یعنی پکڑتا تو روئے زمین پر کوئی جاندار نہ چھوڑتا،
لیکن ان کو ایک مقررہ مدت تک مہلت دیتا ہے، تو جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی تو اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا یعنی نگران ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یاسین، قرآن حکیم کی قسم، یقیناً آپ خدا کے رسولوں میں سے ہیں اور سیدھے راستہ پر ہی ہیں۔ یہ قرآن عزیز یعنی غالب اور بڑے مہربان کا نازل کیا ہوا ہے تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جس کے باپ دادا کو براہ راست کسی پیغمبر سے ڈرایا نہیں گیا، اس لیے وہ غافل ہیں۔ ان میں سے اکثر پر ان کے تعصب و عناد کی وجہ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم نے ان کے پہم کفر و عناد کی وجہ سے گویا ان کی گردنوں میں گمراہی اور شیطان کی غلامی کے طوق ڈال دیے ہیں جو ان کی ٹھوڑیوں تک آ گئے ہیں، اس لیے وہ سر اوپر اٹھائے ہوئے ہیں، لہٰذا وہ سر جھکا نہیں سکتے، اور ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک دیوار ان کے پیچھے کھڑی کر دی ہے، اس طرح ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے پس وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے۔ ان کے لیے دونوں باتیں برابر ہیں، خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ تو صرف اس شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے اور بے دیکھے خدائے رحمان سے ڈرے، بس ایسے شخص کو مغفرت یعنی بخشش اور عمدہ اجر کی خوشخبری دے دیں۔ بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور ان کے وہ اعمال لکھ لیتے ہیں جو وہ آگے بھیج چکے ہیں، اور ان کے وہ آثار بھی ثبت کرتے ہیں جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو امام مبین میں جمع کر دیا ہے۔ اور ان کو سمجھانے کے لیے بطور مثال ایک خاص بستی کا قصہ سنائیں۔ جب ان کے پاس ہمارے پیغام رساں آئے، پہلے ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا، تو ہم نے انہیں تیسرے رسول کے ساتھ تقویت دی، چنانچہ تینوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا تم بس ہمارے ہی جیسے انسان ہو اور خدائے رحمان نے تم پر کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، تم بالکل جھوٹ بول رہے ہو۔ رسولوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، اور ہماری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ ہم خدا کا پیغام صاف صاف پہنچا دیں۔ تو بستی والوں نے کہا کہ ہم تو تمہیں اپنے لیے فعل بد سمجھتے ہیں کہ تمہارے آنے سے قحط پڑ گیا ہے، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے اور ہماری طرف سے تمہیں دردناک سزا ملے گی۔ رسولوں نے کہا کہ تمہاری فعل بد تو تمہارے ساتھ ہے، کیا اگر تمہیں نصیحت کی جائے تو یہ بات بدشگونی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے بڑھ جانے والے لوگ ہو۔ اور ایک شخص شہر کے پرلے سرے سے دوڑتا ہوا آیا اور کہا، اے میری قوم، رسولوں کی پیروی کرو، ان لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور خود ہدایت یافتہ بھی ہیں۔